السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والفجر وليال عشر والشفع والوتر۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح مہینوں میں بعض مہینوں کو فضیلت بخشی ہے، اسی طرح دنوں میں بھی بعض دنوں کو دوسرے دنوں سے ممتاز رکھا ہے۔ انہی دنوں میں سر فہرست ماہ ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں۔ ان 10 دنوں کی فضیلت قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ جلد ہی ماہ ذوالحجہ شروع ہونے کو ہے۔ اسی مناسبت سے کچھ معروضات عرض کروں گا۔ عشرہ ذوالحجہ کی فضیلت، اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں کی قسم اٹھائی ہے۔ اس کا اندازہ آپ اسی بات سے لگا لیں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے آخری پارے میں ان ایام کی قسم اٹھائی، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، کہ قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی اور جفت اور طاق کی۔ مفسرین نے ان 10 راتوں سے مراد ذوالحجہ کے پہلے 10 دن جو ہیں وہ مراد لیے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ ایام العشر، کہ مفسر سیدنا عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ایام معلومات، ان ایام معلومات سے مراد ابتدائی عشرہ ذوالحجہ ہے، یعنی کہ ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ دنیا کے افضل ترین 10 دن ہے یہ۔ سیدنا جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل ایام الدنیا ایام العشر، کہ دنیا کے افضل ایام ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں۔ ان دنوں میں کیے گئے اعمال اللہ کے ہاں سب سے زیادہ افضل ہیں، جیسا کہ سیدنا عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان دنوں کے عمل سے زیادہ کسی دن کے عمل نہیں ہے۔ تو سال بھر کے تمام دنوں میں کیے جانے والے نیک عمل جو ہیں وہ ان دنوں میں کیے جانے والے عمل کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ذوالحجہ کے ان 10 دنوں میں ہم کیا کریں، کس طرح ان کو گزاریں، کیسے نیک عمل کریں۔ اس میں پہلے نمبر پر دیکھا جائے تو نیک اعمال جو ہیں ان میں خوب محنت کیجیے، چونکہ یہ زمانے کے سب سے بہترین دن ہیں۔ ان میں سے زیادہ نیک اعمال کرنے چاہیے، جیسا کہ ہمارے سلف کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ان دنوں میں بہت زیادہ نیک اعمال کیا کرتے تھے۔ سیدنا سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ عشرہ ذوالحجہ میں اعمال صالحہ میں خوب لگے رہتے تھے، یہاں تک کہ اس پر قادر ہونا دشوار ہو جاتا۔ پھر دوسرے نمبر پر دیکھا جائے تو تمام قسم کے گناہوں سے اجتناب کرنا۔ ماہ ذوالحجہ چونکہ حرمت والے مہینوں میں ہے، اس میں بطور خاص ظلم و زیادتی، قتل و غارت وغیرہ سے اجتناب کرنا چاہیے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا بھی ارشاد ہے کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ اللہ کی کتاب لوح محفوظ میں
جس دن سے اس نے آسمان اور زمین کو بنایا، ان میں 4 حرمت والے مہینے ہیں، یہی دین کا سیدھا راستہ ہے، تو ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو۔ تیسرے نمبر پر دیکھا جائے تو تکبیرات کا اہتمام کیجیے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان 10 دنوں میں سے زیادہ عظمت والے کوئی دن نہیں، اور ان دنوں میں کیے جانے والے اعمال بھی دوسرے دنوں سے زیادہ کوئی محبوب عمل نہیں ہے، لہٰذا کثرت سے تحلیل، تکبیرات، اللہ کی حمد و ثنا کثرت سے کرنی چاہیے۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن عمر اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما ان 10 دنوں میں بازار کی طرف نکلتے تو دونوں تکبیرات پڑھتے اور لوگ بھی انہیں دیکھ کر تکبیرات پڑھا کرتے تھے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ تکبیرات کے الفاظ کیا ہیں، تو سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ان الفاظ میں تکبیرات پڑھا کرتے تھے: اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ تو اسی طرح چوتھے نمبر پر قربانی کا ارادہ رکھنے والے اپنے بال اور ناخن نہ کاٹیں، جیسا کہ سیدنا ام سلمہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو ماہ ذوالحجہ کا چاند دیکھے وہ قربانی کا ارادہ رکھتا ہو، قربانی کرنا چاہتا ہو، جب تک قربانی نہ کر لے اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ حج و عمرہ کی ادائیگی کیجیے۔ حج کے ان ایام میں حج اور عمرہ کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فضیلت بیان کرتے فرمایا: حج اور عمرہ ایک کے بعد دوسرا ادا کرو، اس لیے کہ یہ دونوں فقر اور گناہوں کو اس طرح مٹا دیتی ہیں جیسے بٹی لوہے، سونے اور چاندی کے میل کو مٹا دیتی ہے۔ اور حج مبرور کا بدلہ تو صرف جنت ہی ہے۔ روزوں کا اہتمام کرنا، چونکہ یہ افضل ایام ہیں، یہ افضل ایام دنیا کے بہترین افضل ایام ہیں، اس لیے ان میں سے زیادہ روزے رکھنے چاہیے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدنا حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحجہ کے ابتدائی 9 روزے یوم عاشوراء ہر مہینے کے 3 اور ہر جمعرات پیر کے روزے رکھا کرتے تھے۔ بالخصوص یوم عرفہ کا روزہ رکھیں، جیسا کہ سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: عرفہ کے دن روزے رکھنے کی وجہ سے میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ وہ اس سے پچھلے سال کے اور آئندہ سال کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ 8 نمبر پر قربانی کیجیے۔ ذوالحجہ کا آخری 10 دن، جسے ذوالحج یوم نحر بھی کہا جاتا ہے، اس روز قربانی کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ دن بہت محبوب ہے، قربانی والا دن۔ 9ویں نمبر پہ جو ہے وہ صدقہ خیرات کرنا۔ خوشی کے ان لمحات میں جہاں ہم اپنے والدین، بیوی، بچے، عزیز و اقارب وغیرہ کو یاد رکھتے ہیں، اسی طرح اپنے پڑوسی اور تمام مسلمانوں میں، جن میں یتیم، فقراء، مساکین اور مستحق لوگ جو ہیں، ان کو بھی خوشی کے ان لمحات میں یاد رکھنا چاہیے، تاکہ وہ بھی خوشی کے ان حسین لمحات میں
ہمارے ساتھ شامل ہو سکے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم مجھے اور آپ سب کو ان ایام میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ ہماری قربانی کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جو لوگ حج کر رہی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے حج کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔